ٹانگ پر بال نہ ہوں تو عورت حاملہ نہیں ہو پاتی۔ زیادہ ہم بستری کرو گے تو جلدی بوڑھے ہوگے۔ نیند کی حالت میں جمع کرو حمل ہو جائے گا۔ شبنم کے قطرے آنکھ پر لگاؤ بینائی تیز ہوگی۔ ڈھیلی شلوار پہنا کرو نفس میں طاقت آئے گی۔ گدھے کی سواری کرو قد بڑھنا لگ جائے گی۔ زیور پہن کر سو گی تو جلدی بوڑھی ہو جاؤ گی۔ نہار منہ شبنم پر چلا کرو بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا۔ شبنم کے قطرے پی لو شوگر کنٹرول رہے گی۔ بڑی داڑھی ہو تو قوت بابی زیادہ ہوتی ہے۔ چہرے پر بال ہونا لمبی عمر کی نشانی ہوتی ہے۔ نہاتے ہوئے جمع کرو تو جوانی رک جائے گی۔ گیلی شلوار پہن کر سو گے تو لقوہ کا اثر ختم ہوتا ہے۔ فالج مریض کو لٹھا کبوتر کھلاؤ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیشاب کرتے چھینک آئے تو دولت آتی ہے۔ پیشاب کرتے جمائی آئے تو غربت آتی ہے۔ نیند میں ہچکی لگے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ زخمی پرندہ گھر میں آئے تو رزق کشادہ ہوتا ہے۔ معذور پرندہ آئے تو گھر میں غربت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں سونا ہو تو جنات جلدی آتے ہیں۔ گیلی لکڑی پر بیٹھا کرو بدن کو قوت مل جائے گی۔ جلدی جلدی نہاؤ گے تو بدن ڈھیلا ہو جائے گا۔ گھوڑی پر سواری کرو ہمیشہ طاقتور رہو گے۔ گھر میں پرندہ مرے تو نقصان قریب ہوتا ہے۔ کچا گوشت دیر تک رکھو گے تو آسیب آتے ہیں۔ سیاہی گر جائے تو گھر میں آفتیں آتی ہیں۔ خالی پیٹ نہایا کرو بدن ہمیشہ جوان رہے گا۔ ناریل کھا کر نہاؤ چربی ختم ہونا شروع ہوگی۔ روزانہ کھیرا کھا لیا کرو لقوہ کبھی نہیں ہوگا۔ الٹا لیٹنے سے ڈپریشن ختم ہونے لگتا ہے۔ سبز مرچ سر پر رکھو جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ نیم گرم پانی پیا کرو کمزور نہیں ہو پاؤ گے۔ ہرڑ کا مربع کھاؤ یادداشت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ لمبی عمر کے لیے نہاتے وقت چقندر کھایا کرو۔ قوت با کے لیے جمع میں انجیر کھایا کرو۔ خالی پیٹ سونے سے عقل کمزور ہوتی ہے۔ سیب کو کاٹ کر ماتھے پر لگاؤ ذہن تیز ہوگا۔ آلو بخارا کھا کر سو جاؤ نیند اچھی آئے گی۔ آڑو کھا کر سو جاؤ نیند میں جھٹکے نہیں لگیں گے۔ ہڈیاں مضبوط کرنی ہیں تو اونٹنی کا دودھ پیا کرو۔ بھوک کم لگے تو فالسا کا پتا چباؤ بھوک لگ جائے گی۔ نمک چاٹ کر سویا کرو تھکاوٹ اتر جائے گی۔ بہت سے مال جمع کرنے والے ایسے ہیں جو عن قریب اسے چھوڑ جائیں گے۔ ایک درہم جو کام آئے اس اشرفی سے 100 درجے بہتر ہے جو منہ کے بل گرائے۔ جس انسان میں گندم کے دانے کے برابر بھی بدعت شامل ہو اس کے ساتھ بیٹھنے سے بھی پرہیز کرو ورنہ تیرا ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش یا کسی شے سے نجات کی خواہش ہی باعث بے قراری ہے۔ بے حرکت زندگی نباتات کی زندگی ہے۔ کسی عام مسلمان کو بھی حقارت سے نہ دیکھیے۔ اگر کوئی عمل اس کا غلط ہو اس پر گرفت کیجیے مگر اس کی حقارت قلب میں ہرگز نہ لائیے۔ آدمی بھی عجیب شے ہے۔ گرمی میں سردی کے لیے اور سردی میں گرمی کے لیے ترستا ہے۔ ہمیشہ ایسی چیز کی خواہش ظاہر کرتا ہے جو موجود ہی نہیں ہے۔ دولت ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس سے جھگڑے پھوٹتے ہیں جبکہ علم ایک ایسی شے ہے جس سے محبت کے فوارے پھوٹتے ہیں۔ دنیا میں اور آخرت میں نیک اور خوش قسمت صرف وہی ہیں جسے کوئی خوشی ملے تو باطل پر نہ ہو اور اگر غضبناک ہو تو اس کو غصہ نہ آئے بلکہ صبر کر جائے۔ خوف میں محبت درست ہوتی ہے اور ادب کی رعایت سے مستحکم ہوتی ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ علم اور حیا میں بڑی ہیبت ہوتی ہے۔ اگر یہ دونوں کسی میں نہ ہوں تو اس میں کچھ اچھا نہیں ہوتا۔
وہ برائی کی جڑ ثابت ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ تم کسی کے دل میں گھر کر جاؤ اور اس کے دل میں اپنا گھر بنا لو، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عورت کی عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ سب سے بہترین عقل رکھنے والی عورت وہی ہے جس نے اپنے دین کو تھامے رکھا۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے تو اس کے ساتھ برائی بھی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیبت اور چغلی سے بچائے رکھو۔ جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا اس سے بے وفائی کرتی ہے، اور جو دنیا کو بڑھاتا ہے، دنیا اسے گرا دیتی ہے۔ ہر تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ سوتے وقت پانی کم پیو، اس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش کرو جب سونے لگو تو خالی پیٹ ہو، خالی پیٹ سے دماغ اور بدن کو طاقت ملتی ہے۔ علم دولت سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ دولت ایک فرعون اور نمرود کی طرح ہے جو خود کو خدا تصور کرتی ہے، جبکہ علم تو پیغمبروں اور ولیوں کو دیا جاتا ہے۔ دل کی آنکھ کھل جانے سے بندہ مومن کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ دل مولا وہ دل ہے جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے خیال میں مگن رہے۔ کسی بھی چیز کے حصول کا متمنی ہونا اور اس کے لیے محنت اور سختی برداشت نہ کرنا کمزوری اور سستی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر تم نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں تو ان کی اصلاح کر لو، اور اگر نہیں کی ہیں تو ان سے دور ہی رہو، اسی میں تمہاری بھلائی اور کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ جو برے کام اور برے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کش رہتا ہے، وہ ہمیشہ مصیبتوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا ایمان بھی پاک صاف رہتا ہے۔ محبت انسان کی تمام عادتوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اسے مصیبت بھی کرم کی طرح محسوس ہوتی ہے، اسے نہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور نہ غم۔ رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، آخر کار اجالا پھیل کر ہر طرف روشنی پھیلا ہی دیتا ہے۔ اسلام روشنی اور کفر اندھیرا ہے۔ اے عزیزو، بڈھا وہ ہے جو عقل کا بڈھا ہے، یعنی بزرگ ہو نہ کہ داڑھی، اور سر کے بالوں کی سفیدی بزرگی با عقل است نہ بسال۔ کم کھایا کرو، بیماری کھانے کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ فرشتے کبھی بیمار نہیں ہوتے، بلکہ وہ کھاتے نہیں۔ خالی پیٹ شیطان کا قید ہوتا ہے۔ چھوٹی کشتیوں کو ہمیشہ ساحل کے قریب ہی رہنا چاہیے۔ ایک معمولی سوراخ بھی کشتی کو ڈبو سکتا ہے، اسی معمولی سوراخ سے بھی بے خبر نہ رہو۔ نعمت الہی سے سرفراز ہونا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرنا اپنا شعار بناؤ۔ خوبصورتی سیرت یہ ہے کہ ہر دیکھنے والا راضی رہے۔ نیکی اپنے نام کی طرح نیک ہے، اور نیکی سے بہتر اس کی جزا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ محبت کرنے والا صرف محبت کی موجودگی میں ہی رہنا چاہتا ہے، ایک ایسے سمندر میں جس کی گہرائی کبھی معلوم نہیں کی جا سکتی۔ وہ دعائیں جو غیروں کی بھلائی اور اچھائی کے لیے کی جاتی ہیں، وہ کام جو دوسروں کے فائدہ کے لیے کیا جائے، وہ کام اثر رکھتے ہیں اور اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ کینہ و حسد فساد روح جسم ہیں، اور ان سے بچنا ہی دراصل حفاظت روح ہے۔ اگر روح کی راحت کے طالب ہو تو قناعت اختیار کرو۔ جو بندہ وعدے کے دن قرض ادا کر دے وہ دوسرے کی تھیلی کا مالک ہوتا ہے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنے کا عزم ایک شدید ترین جرم ہے۔ عظمت سے افضل خواہشات نفسانی سے پاک دامنی اور حرام سے اپنے شکم کو بچائے رکھو، بے شک یہ ایک افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ گزرا ہوا واقعہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم دن مناتے ہیں اور اس دن کو آج کا دن کہتے ہیں، حالانکہ وہ کل کا دن تھا۔
ہمہ وقت تمنا شکم سیری رکھنے والا کبھی بھی وصال الہی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ارادہ الہی میں گم ہو جاؤ، ہمہ وقت قرب سے نوازے جاؤ گے۔ دولت بیوی میں چھپی ہے، بیوی کے کاندھے پر دانت گڑھا دو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر تجھے کچھ مال ہاتھ آ جائے تو اس کی حفاظت اس طریقے سے کر کہ تلف نہ ہو سکے، اس سے ہر دو جہاں کا فائدہ حاصل کر لے۔ جب مصیبتیں دل میں ڈیرے ڈال لیں تو صبر سے کام لو اور خاموشی اختیار کرو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی مسرتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ انسان انمول ہے، ارزاں نہیں۔ کیا آپ 10,000 میں ہاتھ، 20,000 میں ٹانگ اور 1,00,000 میں اپنی آنکھ بیچ دیں گے؟ مومن کی کوئی چیز رائے گاہ نہیں جاتی، حتیٰ کہ اگر کوئی چیز بھی لے جائے اس کا بھی اجر ملتا ہے، کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ جو لوگ اپنی ہستی سے خوش حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، وہ ناجائز خواہشوں کے لیے ہر وقت اپنی جان کو عذاب میں رکھتے ہیں۔